کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے گریڈز تو دیکھیں, اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو آگے منزلیں طے کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تھمائیں, نہ کہ اس کو وہیں پہ اپنا ہاتھ چھڑا دیں جیسے توقیر صاحب نے کہا. دوسری بات, میری انسٹیٹیوٹ میں سب سے پہلی اہمیت تربیت کی ہے, پھر میں تعلیم پہ فوکس کروں گا. جب ہمارا معاشرہ ہماری تہذیب و تمدن کو نہیں سمجھیں گے یہ بچے, اس وقت تک وہ کیا تعلیم حاصل کریں گے. میں کوئی ولی نہیں ہوں, لیکن ایک بار مجھے خواب میں آیا, اور بہت بڑی بات ہے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اس خواب کی کیفیت صبح تک میرے ذہن و گمان میں تھی. مجھے یہ خواب آیا کہ کوئی ولی فرما رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو, یہی سٹیٹمنٹ تھی خواب کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اخلاق دیا. کردار تو وہ خود بن گئے, کردار تو وہ خود بنے ہیں. عمر فاروق عدل کا پیکر تو خود بنے ہیں, اخلاق لیا. ابو بکر صدیق نے اخلاق لیا, صداقت کا پیکر بن گئے. عثمان غنی نے اخلاق لیا, غنی بن گئے. اور حیدر کرار نے اخلاق دیا, جرأت کا پاسدار بن گئے. صرف اس انسٹیٹیوٹ میں سب سے پہلی میری اہمیت جسے میں دوں گا وہ تربیت ہے. ہم لوگ اکثر اسکول چوز کرنے میں بڑی غلطی کر دیتے ہیں. ہماری مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ولیم ہے, اس نے ایک بک لکھی ہے, ہاؤ یو چوز a best school for your child. تو اس میں اس نے بڑی مزے کی بات کی ہے. اس نے کہا ہم اپنے اسٹیٹس کانشینس ہو کے ہم اسکول چوز کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہماری انکم 60 روپے ہے, ہم 100 روپے والے اسکول میں ہم اپنے بچے کو پڑھائیں. یہ کہتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. آپ تو اپنے سٹیٹس کو بڑھا کے آگے لے کے جا رہے ہیں, لیکن جب اس اسکول کے بچے اسی سٹیٹس پہ ہیں تو آپ کا بچہ لوور سٹیٹس پہ ہے. پہلے دن ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ کمتر کر دیا, آپ نے دوسرے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کو ڈی گریڈ کر دیا, اس کی سیلف کانفیڈنس کو آپ نے مار دیا پہلے دن ہی, جب آپ نے اس کو آلو کا پراٹھا بھیجا اور وہ آگے برگر والے بچے دیکھ کے وہ اپنا شرمندہ ہو کے ٹفن بھی نہیں کھولا. وہ سی مائیں ایسی بیٹھی ہیں جن کے بچے ایسے ہی ٹفن گھر واپس لے جاتے ہیں. تو دوسری بات, اس نے کہا بچے کو وہاں پہ ڈالیں جہاں پہ وہ آپ کی قدر کرے. جب اپنی استطاعت سے بڑھ کے آپ بچے کو ڈالتے ہیں, جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی تو غلطی نہیں ہے, وہ تو کیری ڈبے پہ آتا ہے. آپ دوسرے اس کے دوست پراڈو, لینڈ کروزر, فارچونر پہ آتے ہیں, تو جب واپس آتا ہے اور آپ کی والدہ کہتی ہیں تمہارا باپ بڑا تھکا تھا, راتوں کو جاگتے رہے, تمہیں جوان کیا, تمہیں پروان چڑھائی, تو وہ بیٹے اٹھ کے کہتے ہیں اور تساں آساں سے کیتا کہ وے کی کیتا ہے تساں ساڈے واسطے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی ویسے بھی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. دوسری, پیرنٹس بہت بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. بچے کی پہلی درسگاہ اس کی گھر ہوتا ہے, بچے کو سکھانے والے اس کے گھر والے ہوتے ہیں. ایسا ماحول دیں بچوں کو, ایسا ماحول دیں تاکہ وہ جو بچے سیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 3 سے 7 سال کی عمر میں جو بچہ سیکھتا ہے وہ ساری عمر اتنی پرسنٹیج میں نہیں سیکھ سکتا جتنی 3 سے 7 سال کی عمر میں سیکھتا ہے. اس وقت وہ آپ کے پاس ہوتا ہے. جب یہ ادارے میں آتا ہے پھر وہ ہمارے پاس ہوتا ہے, لیکن آدھے سے زیادہ اس کی لرننگ ہو چکی ہوتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹ حضرات کے ساتھ کہ وہ اپنا انوائرمنٹ اچھا رکھیں, کیونکہ بچے وہ چیز ہیں جو خدا کی طرف سے آپ کے لیے نعمت ہیں. آپ سب نے جن جن کے بچے ہیں ہاتھ ضرور اٹھائے ہوں گے میری طرح کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما, ایسے ہاتھ ضرور اٹھائے ہوں گے. تو جب اللہ نے اولاد دے دی, سب کچھ دے دیا, موت آئے گی, مال کا اس وقت تک پوچھا جائے گا جب تک وہ آپ کے استعمال میں ہے.
آپ کے استعمال میں گناہوں کا اس وقت تک پوچھا جائے گا جب تک اس جان تھی اس باڈی میں. کوئی مر جائے اسے مندر لے جاؤ اس کو گناہ نہیں, کوئی مر جائے اسے مسجد میں رکھ دو اس کو کوئی ثواب نہیں, لیکن ان بچوں کا آپ کو قبر میں بھی پوچھا جائے گا. قرآن واضح انداز میں کہتا ہے جس کا مفہوم ہے کیا تم نے اولاد نہیں مانگی تھی, کیا ہم نے تمہیں عطا نہیں کی, پھر تو نے اس کا کیا کیا, کیا تو نے ہمیں اس کی پہچان نہیں کروائی, ہماری پہچان نہیں کروائی. تو میری درخواست ہے کہ آپ اتنے قیمتی تحفے ضائع نہ کریں. اور ایٹ اینڈ میں یہاں پہ جو ادارے کے لحاظ سے تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ ہمارا ادارہ 2009 سے ورکنگ میں ہے, جو کہ دم توڑ کی بچوں کو تعلیم دے رہا ہے اور یہاں پہ خدمت سر انجام دے رہا ہے. میرے یہاں پہ صرف 2 سال ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان 4 سالوں میں ہمارا رزلٹ 2020 میں 100% رہا, بورڈ رزلٹ 2021 میں 98% رہا, 2022 میں ہماری جو بچی ہے اس بچی نے 240 نمبر لیے ہیں اپنے بورڈ ایگزام میں. اس کے بعد 2023 میں بھی ہم نے اپنی پوزیشنز برقرار رکھی اور ہم نے 100% رزلٹ ڈیلیور کیا ہے. میں آپ سب سے ایک ہی چیز کی التماس کرتا ہوں, اپنے بچوں کو جو میرا ویژن ہے. میں جب کمانڈنٹ صاحب بلوچ میس سے ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ بریفنگ تھی کچھ ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر, تو میری ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو یہ بریف کیا, یہاں دمتوڑ کے لوگ بیٹھے ہیں, میں نے ان کو کہا سر 1947 کے بعد یہ جو شہر ہے ایبٹ آباد, ان کو ہم سکولوں کا شہر کہتے ہیں, سٹی آف سکول کہا جاتا ہے. ہمارا لٹریسی ریٹ اتنا ہائی ہے, لیکن میں نے ان کو کہا سر جو ہمارا دمتوڑ ہے 1947 کے بعد 2023 تک ہمارے پاس آرمی میں صرف ایک کمیشن آفیسر ہے, کرنل کابل شاہ, وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. کیا یہ ہمارے اداروں کی نااہلی تھی, کیا یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی نااہلی تھی کہ ہم اتنے قیمتی بچوں کو ڈائریکشن نہیں دے سکے؟ تو میرا پہلا موٹو یہ ہے کہ میں ضرور اس ادارے میں ان بچوں کو ڈائریکشن دوں گا. آج میرے والد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں ایک ہستی کو مس کر رہا تھا, وہ میری ماں ہے. تو میں بڑے جذبات میں آ گیا کہ وہ ہوتی, انہوں نے میری بڑی اچھی پرورش کی ہے. تو وہ ہوتی, وہ ایجوکیشنسٹ تھی, اسکول ٹیچر تھی. تو میں ایک ہی بات ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے, تھوڑا ماں کو لے کے بندہ جذباتی ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس ہستی نے میری بہت اچھی پرورش کی ہے. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی بڑی اچھی پرورش کریں. میرے لیے کمی نہیں ہے, میں گولڈ میڈلسٹ ہوں بیچلرز کا, میری 4 انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں ایم ایس میں. میں آج باہر جاؤں 10 لاکھ روپیہ میں نہیں چھوڑوں گا پر ڈے, پر منتھ, لیکن میں آپ کے ان بچوں کے لیے دم توڑ میں کھڑا ہوں, صرف آپ کے ان بچوں کے لیے. یقین مانے میرے گھر والے مجھے سپورٹ نہیں کر رہے, میں کیوں کھڑا ہوں. میں ایک دفعہ یہاں پہ آیا تو اسمبلی ہو رہی تھی, اسمبلی میں ایک بچی گر گئی. وائس پرنسپل میرے پاس آئی, مجھے کہنے لگی سر یہ بچی گر گئی ہے, گرمیاں تھیں. تو میں نے کہا کیا ہوا بیٹا, آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ اس بچی کے آنسر نے سر مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. وہ میں بچی شیئر نہیں کر سکتا, لیکن واقعی میں اس کے آنسر نے مجھے ہلا کے رکھا ہے. ہم ناشکرے ہیں, ہم بہت ناشکرے ہیں. ہم کہتے ہیں گاڑی ہے اور آئے, ہم کہتے ہیں پیسہ ہے اور آئے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے تیرا اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہم تو عطا کر رہے ہیں بہت ہے. کہا اس بچی نے, میں نے کہا بیٹا ناشتہ نہیں کیا؟ میں نے رضوان سے کہا جاؤ جوس لے کے آؤ, اس کو دو, بی پی ڈاؤن ہو گیا اگر تب گر گئی. تو بچی نے مجھے رپلائی کیا سر
آج ہمارے گھر میں دودھ نہیں تھا, آج ہمارے گھر میں چائے نہیں بنی. تو میں نے جب ریکارڈ چیک کیا ان کی فیسز کا تو وہ ڈیفالٹرز نہیں تھے, فیسز ٹائم پہ دے رہے ہیں. تو میں ایسے پیرنٹس کے لیے کیوں نہ یہاں پہ کھڑا ہوں؟ خود کے لیے جینے کا کیا نام ہے؟ جیو تو ان لوگوں کے لیے جیو, خود کے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے. تو میں ایک بات آپ کو ایٹ اینڈ کہوں, جیسے ہی اقبال کے بیٹے نے اپنے, جو اقبال کا بیٹا تھا شاہد اقبال, انہوں نے جب اپنے بابا کو, علامہ اقبال صاحب کو ایک خط لکھا کہ انگلستان سے میرے لیے ایک جہاز لے کے آئیں, تو اقبال صاحب نے جو شاہد کے نام پوری غزل لکھ دی, جاوید کے نام, تو وہ ہے بیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شان پیدا. ادھر میڈم ہوتی ہے, دوسری والی کو ویٹ کر لیں گے. بیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں, میری غزل ہے میرا ثمر, میرے ثمر سے نئے لالا و فام پیدا کر. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جو جھکا غیر کے آگے, نہ تیرا دھن نہ من نہ تن. اور آخر میں پھر ایک اور بار دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے داخلے جاری ہیں, یہاں پہ 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک بوائز ہوں گے, جو کہ ایک اسلام کی ضرورت بھی ہے, اور ہمارا معاشرہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ایجوکیشن سسٹم ہو. ان چیزوں کو سوچ کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک نیو کیمپس لانچ کیا, جس میں صرف بوائز ہوں گے, اور گرلز ہماری جو رائزنگ لائٹ پبلک اسکول گڑمزئی ملا میں ہے, اس میں ہماری گرلز اور چھوٹے مونٹیسری کے بچے ہوں گے. آج سے ہم باقاعدہ ایڈمیشنز اوپن کر رہے ہیں. اور آخر میں ایک شعر سے اجازت چاہوں گا کہ میں ان بچوں کے لیے کیا دیکھتا ہوں. خواب وہ دیکھتے ہیں جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے, خواب وہ دیکھتے ہیں جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے. پروں سے کچھ نہیں ہوتا, حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے. رائزنگ لائٹ بیسٹ اسکول ہے آپ کے اس ٹاؤن میں, آپ کے پاس بہترین اپرچونٹی ہے کہ آپ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کے بچوں کا مستقبل سنواروں. بہت شکریہ, تھینک یو. چمن کی آبیاری میں گلے لالا کے تذکرے تو بہت کیے جاتے ہیں, مہکتے پھولوں کی تعریف بھی زبانیں زد عام ہوتی ہے, مگر باغبان کی کاوشوں کا ذکر کیے بغیر یہ سب الفاظ بے معنی لگتے ہیں. اب میں اس شخصیت کو دعوت دیتی ہوں جن کے دم قدم سے اس محفل کی رونق ہے. وہ تو ایک ماہپارہ ہے جن کی آواز دل کو فرحت پہنچتی ہے. وہ اپنی مٹھاس سے دل کو گھیرے ہوئے ہیں, محبت و ممتا کی بہترین مثال ہیں. I would like to call founder of Rising Light Public School, Miss Samina Jadoon. Now I request Commander Faisal Khan Jadoon, Pakistan Navy Station Commander, to come on the stage and present the awards to our position holders. Please put your hands together for him. Now I again request our Honorable Principal Sir Waqar Khan Jadoon to join them. Thank you so much, sir, to join us. Now I would like to call the position holders who got second position in our annual examination.
Abdul Rafi from Montessori class, please come on the stage. Nursery class, Musa. Noor Fatma from nursery class. Hanan from nursery class. Fatia Faisal from prep class. Saim Kadir from first class. Saim Kadir from first class, please come on the stage. Hadia Ashraf from first class. Abdullah Shahnawaz is, I think, absent. Yeah? Okay. Abdullah Shahnawaz from grade 2nd. Fatima Ayaz from grade 3rd. Tahreem Fatima from grade 3rd. Zirwa Jadoon from grade 4th. Hassan Ayaz from grade 5th. Zirwa Jadoon, please come on stage. Hassan Ayaz, grade 5th. Zakaullah Khan from grade 6. Alisha Sajjad from grade 7. Thank you so much, Sir Waqar and Ma'am Samina Jadoon. Now I request Commander Faisal Khan Jadoon to come here and share his views. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے I would like to thank very much the principal and the founder of this school, Sabina Baji. اذان کے بعد